ہر گھر کا ایک ہی رونا، مہنگائی، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، کھانا پینا مہنگا، آپ کا علاج، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز ہی تو مہنگی ہے، تعلیم مہنگی ہے۔ تو کیا اس مہنگائی کے دور میں ہم لوگ سرنڈر کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ سرنڈر کرنا سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ ہمت ہار چکے ہیں، تو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیا اس کا مقابلہ پاکستان میں رہ کے پاکستانی کرنسی میں کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں وہ بھی مشکل ہوگا۔ تو اس کا مقابلہ ایسے ہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسی کرنسی میں ارننگ سٹارٹ کریں جو کہ آپ کے ان مسائل کا حل ہو۔ جی ہاں، میں بالکل ڈالرز کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ $100 کمائیں، $500 کمائیں، 1 گھنٹہ محنت کریں، اور یہ اس طرح کی بہت سی چولیں آپ نے ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی۔ یہ ٹوٹلی فیک ہوتی ہیں، ان میں نہیں جانا۔ آپ کو گورا یا ڈیولپ کنٹریز جو بھی ہیں، وہ آپ کو ڈالرز آپ کی سکلز کے کرسپونڈ، آپ کی سروسز کے کرسپونڈ ہی آپ کو دیتے ہیں۔ سروسز بھی آپ تبھی دے سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ سکلز ہوں۔ تو وہ کچھ چند ایک سکلز جو ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ جلدی ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ کون کون سے سکلز ہیں، تو آئیں دیکھتے ہیں۔ Skills to shape a better future. Myself, Engineer Azhar Iqbal. بیسیکلی جو میرا ایم ہوگا وہ آپ کو متعارف کراؤں کہ کون کون سی چیزیں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں، کون سے سکلز میں آپ کو ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں، اور جو سکلز جو ڈیولپ ہو جائیں گے تو ایکچولی جو اس کے کرسپونڈ میرا جو پرائمری گول ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سکلز آپ میں ڈیولپ ہو گئے تو پھر ایریاز آف گروتھ کی طرف جائیں گے، تو آپ کہاں کہاں پر گروم کر سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو جو فرسٹ آف آل جو اسکل آپ کو دیا جائے گا وہ ہے مائکروسافٹ آفس، جس میں 3 میجر چیزیں ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ کو ڈسکس کیا جائے گا، اور ڈیٹیلز میں آپ کو اس کے بارے میں نالج دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس لینگویجز آ جاتی ہیں، جس میں ایک C++ ہے، دوسری پائتھن ہے۔ C++ کی بات کریں تو یہ اس میں آپ کے پاس اگر مائنر اپلیکیشنز کی بات کی جائے تھوڑا بہت، وہ ایمبیڈڈ سسٹم ڈیولپمنٹ میں اور آٹوموٹیو کنٹرول سسٹم میں، روبوٹکس اور IoTs ڈیوائسز میں آپ کی C++ لینگویج بہت زیادہ یوز ہوتی ہے۔ کچھ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بھی ہوتی ہے، لیکن میجر اپلیکیشن میں آپ کے پاس ایمبیڈڈ سسٹم ڈیولپمنٹ آ جاتے ہیں۔ پائتھن کو پہلے سیکھیں گے، پھر پائتھن لینگویج سیکھنے کے بعد اس کی جو فردر اپلیکیشن ہوں گی اس میں ڈیٹا سائنس، AI اور مشین لرننگ کی طرف ہم لوگ جائیں گے۔ یہ تینوں بھی سیپریٹ آپ کے پاس ڈیٹا سائنس، AI اور مشین لرننگ تینوں سیپریٹ کورسز ہوں گے، ان کی بھی ڈیٹیلز میں جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پرائمری گول کیا ہے، میں یہ کیوں سکھانا چاہ رہا ہوں، فرام جاب لیس ٹو جاب ہولڈر، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کے پاس کہ اسکل بلڈنگز ہو، اسکل بلڈنگ ہوگی تو آپ کس کی طرف جائیں گے، سکسیس کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایریاز آف گروتھ کیا ہے، آپ مائکروسافٹ آفس سیکھ کے کہاں کہاں پر گروم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھا جائے تو آفس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں آپ دیکھیں کریٹنگ اینڈ مینیجنگ ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں کسی آفس میں، پریزنٹیشنز کی پریپریشنز ہو سکتی ہے، اسپریڈ شیٹ فار دا ہو سکتی ہے آپ کے پاس کمپنیز کی، رپورٹ جنریشن ہو سکتی ہے، ڈیٹا انالیسز، ڈاکومنٹس اینڈ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پروجیکٹ مینجمنٹ بات کی جائے تو پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کے پاس جو ہیں وہ یو کین کریٹ ڈیٹیل پروجیکٹ پلانز اس میں کر سکتے ہیں، ٹائم لائنز کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اسٹیٹس آف دا رپورٹ یوزنگ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہو سکتی ہے، ایکسل کو یوز کر کے آپ بجٹس ٹریکس کر سکتے ہیں اور ریسورسز کو ٹریک کر سکتے ہیں، ورڈ کو یوز کر کے آپ ڈاکومنٹس فارمیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹا انالیسز اینڈ رپورٹنگ کی بات کی جائے تو اس میں آپ کے پاس کیا کہتے ہیں جی انکلوڈنگ فنکشنز ہو سکتے ہیں بہت سے۔ آپ ایکسل کی بات کی جائے فنکشنز کو یوز کریں، آپ پیور ٹیبلز کو یوز کریں، ڈیٹا ویژوائزیشن وغیرہ کو یوز کر کے بھی آپ جو ہے ڈیٹا انالیسز اور فائنینشیل انالیسز کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیچنگ اور ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو مائکروسافٹ آفس میں ایکسپرٹیز ہو جاتی ہیں آپ ایز اے ٹرینر کام کر سکتے ہیں۔ کانٹینٹ کریشنز کی بات کی جائے تو کانٹینٹ کریشنز کی بھی جابز اس میں بڑی آتی ہیں۔ مارکیٹنگ کی بات کی جائے، کوئی ایک چیز کی مارکیٹنگ ہے اس کی اچھی سی پریزنٹیشن بنائیں، کوئی پروڈکٹ ہے سیل کرنا ہے اچھی سی پریزنٹیشن ہو تو ایز اے مارکیٹنگ کے طور پہ بھی یہ ٹولز یوز کیے جا سکتے ہیں۔
اور مطلب اس میں کیا کہتے ہیں اس کو آپ ویژولی آپریٹنگ پریزنٹیشنز اینڈ مینی مور تھنگز آپ اس کو مارکیٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ویژولائز کر سکتے ہیں چیزوں کو. اچھا، فائنینشیل انالیسز اینڈ اکاؤنٹنگ کی بات کی جائے تو آپ جو ہیں ایز اے فائنینشیل انالسٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں ایکسل کو یوز کرتے ہوئے. کانٹینٹ رائٹنگ اینڈ بلاگنگ کی بات کی جائے تو فری لانسنگ میں بہت سی اس کی بھی جابس ہوتی ہیں. آپ ایز اے کانٹینٹ رائٹر بن جائیں، بلاگنگ کریں، کسی کے لیے لکھیں اور سروسز دیں اور پیسے کمائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹولز سیکھنے ہیں. اب سی پلس پلس سیکھیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. پھر امبیڈ سسٹم کی بات کی تھی میں نے. امبیڈ سسٹم میں آپ کے پاس بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے آپ کے پاس روبوٹکس آ جاتا ہے، مائکرو کنٹرولر ریلیونٹ چیزیں آ سکتی ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا چیزیں جو جس میں آپ کے پاس ڈائریکٹلی آپ کا انٹرفیرنس نہیں ہو سکتا، وہ امبیڈ سسٹم میں آ جاتی ہے. جیسے آپ نے ایک پروگرام بند کر لیا، اس کے بعد آٹومیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ چیزیں خود بخود کام کرتی ہیں. تھرڈ ون ہے جی نیٹ ورکنگ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن میں آپ کے پاس سی پلس پلس یوز ہوتی ہے. اس میں آپ کے پاس نیٹ ورک پروٹوکولز ہیں، روٹرز اور اس طرح کی چیزوں میں بھی آپ وہ پروٹوکولز ڈیولپ کرنے کے لیے آپ سی پلس پلس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ میں کئی ٹولز ہیں، اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. بہت سے الگوریتھم جو ہے نا وہ اے آئی کے جو ہے نا وہ آپٹومائز کرنے کے لیے آپ اس کو سی پلس پلس کو یوز کر سکتے ہیں. سائبر سیکیورٹی بہت بڑی جابز ہوتی ہیں سائبر سیکیورٹی کی. ٹھیک ہے، دنیا میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز اب آن لائن ہے، تو سائبر سیکیورٹی بہت مینڈیٹری ہے. تو آپ کچھ ایسے کریٹ کر سکتے ہیں، سیکیورٹی سافٹ ویئر کریٹ کر سکتے ہیں، انکرپشنز الگوریتھمز کریٹ کر سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے سائبر تھریٹس آپ کو ہو سکتے ہیں، اس سے ریلیونٹ چیزیں آپ اس سے کریٹ کر سکتے ہیں. گرافکس اینڈ ویژولائزیشن پہ کام کر سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آپ اچھے اگر آپ نے سیکھ لیا تو اگر آپ نے اوپر والی جابز آپ کو نہیں بھی اچھی لگی تو ٹیچنگ اور ٹریننگ کر سکتے. نیکسٹ ایریا جس میں آپ کی گرومنگ ہو سکتی ہے وہ ہے پائتھن. پائتھن جو ہے اس ٹائم جتنی بھی دنیا میں لینگویجز یوز ہو رہی ہیں ڈفرینٹ اپلیکیشنز کے لیے، سب سے زیادہ پائتھن آپ کے پاس یوز ہوتی ہے. پائتھن کو آپ ایز اے ویب ڈیولپمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کے پورے کورسز میں آپ کو کراؤں گا انشاءاللہ. تو میجر جو اپلیکیشنز پائتھن کی ہے وہ ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کے لیے یوز کی جاتی ہے. لینگویج بھی یوز کی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پائتھن کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. اب اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو پائتھن، سائنٹیفک کمپیوٹنگ کی بات کی جائے تو پائتھن یوز ہوگی. اگر آپ کمپیوٹر ویژنس کی بات کی جائے، کمپیوٹر ویژن بھی ایک لائک دیٹ سبجیکٹ ہے کہ اس میں بھی آپ کے پاس پائتھن یوز ہوگی. ڈیٹا بیسز کے لیے، سائبر سیکیورٹی کے لیے پائتھن بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. آپ گیم ڈیولپ کر سکتے ہیں. آئی او ٹیز کی بات کی جائے، جس طرح سے آپ کے پاس لیٹس سپوز کوئی بھی چیز انٹرنیٹ کے تھرو جو کنٹرول کرتے ہیں اس فیلڈ کو ہم انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں، تو اس میں پائتھن بہت یوز ہوتی ہے. اور لاسٹ میں پھر ونس اگین آپ ٹیچنگ اور ٹریننگ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ بہت اچھے ایکسپرٹیز ہوگی تو آپ ایز اے ٹرینر بھی کام کر سکتے ہیں. یہ تمام تر جو اسکلز ہیں یہ ڈیولپ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی جو ڈالرز کی ارننگ ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. تو ایک چھوٹی سی کوٹیشن ہے رچرڈ برینسن کی، بزنس اپرچونیٹیز آر لائک بسز، دیر از آلویز اندر ون کمنگ. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی عمل کرنا ہے. تو بہت شکریہ، آپ نے یہ سلائڈ دیکھی اور امید ہے کہ آپ لوگ پورا کمپلیٹ جو کورس ہے اس کو سیکھیں گے اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، وہ سورسز بھی گائیڈ کیے جائیں گے کہ جہاں سے آپ لوگ ارننگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن فوراً ارننگ نہیں سٹارٹ ہوگی. یہ نہ ہو کہ آپ 2-4 ویڈیوز دیکھ کے کہیں ارننگ سٹارٹ ہوگا. آپ کو ایکسپرٹ ہونا لازمی ہے. جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم آپ کو فردر بھی سکھائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.